آئیے آج کے اس ایکسپلینر میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا فوکس ایک بہت ہی گہری اور فرینکلی کافی انٹینس آرٹ ورک پر ہے۔ ہمارا مقصد ہے آٹومیٹڈ ڈیسیژن میکنگ، یعنی خودکار فیصلہ سازی اور الگورتھمک بائس کے پیچیدہ کانسیپٹس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا۔ ہم سب آئے دن ان ٹیک کانسیپٹس کے بارے میں لمبے لمبے آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں، رائٹ؟ لیکن انہیں حقیقی زندگی کے اینگل سے ویژولائز کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ہم صرف ایک تصویر کے ذریعے اس پورے نظام کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ویژول ڈیٹیلز خاموشی سے ایک پوری کہانی بیان کر دیتی ہیں۔ یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اوکے، لیٹس ڈائیو انٹو دس۔ اسکرین کے لیفٹ سائڈ پر ایک نہایت بولڈ اور پروووک کرنے والا سوال پیلے رنگ میں نظر آتا ہے۔ اے آئی ہیٹس دا پور۔ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس غریبوں سے نفرت کرتی ہے؟ اب دیکھیں، یہ سوال سننے میں شاید تھوڑا عجیب یا ایکسٹریم لگے۔ ان حروف کا کھردرا ٹیکسچر اور ان کا بڑا سائز فوری طور پر ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن یہ کسی پولیٹیکل سٹینس کا اعلان نہیں کر رہا۔ ایکچولی یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم رک کر اس فریم ورک کے بارے میں سوچیں جس پر اس آرٹ ورک کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ ہمیں مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے کہ اس پورے سسٹم کو تھوڑا کریٹیکلی دیکھا جائے۔ اب اگر ہم اس سسٹم کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ آرٹ ورک دراصل الگورتھمک بائس کا ایک بہترین ویژول ڈائگنوسٹک ہے۔ یہاں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم کس طرح کسی فرد کو اسکین کر رہا ہے۔ یہ پیس کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ایک آئینہ ہے جو آج کل پوری دنیا میں اہم فیصلے کر رہا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم اسی فریم ورک کے ہر حصے کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ آٹومیٹڈ پروفائلنگ کام کیسے کرتی ہے۔ اب یہاں کراس ہیئرز کے بالکل سینٹر میں دیکھیے، ایک لال رنگ کا لفظ بلنک کر رہا ہے، اسکیننگ۔ یہ بس ایک معمولی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اس لمحے کی نمائندگی کرتا ہے جب مشین کا تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سسٹم اس وقت ایکٹیو ہے اور اس شخص کا ڈیٹا تیزی سے فیچ کیا جا رہا ہے۔ اس کا لال رنگ ایک عجیب سی ارجنسی اور خطرے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بغیر کسی اجازت کے پوری طاقت کے ساتھ اس فرد کو اسیس کر رہا ہے۔ اس سسٹم کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ویژول میٹافورز استعمال ہوئے ہیں وہ سچ میں بہت امپیکٹفل ہیں۔ ایک بڑی سی گلوئنگ نیلی ڈیجیٹل آنکھ پوری سچویشن پر حاوی ہے جو سرویلنس کو درشاتی ہے۔ اس آنکھ کے اندر ایک ڈیجیٹل ہڈ اوورلے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم سائی فائی فلموں میں ٹارگیٹنگ سکرینز پر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک سرخ لیزر ٹارگیٹنگ لائن ہے جو سیدھا اس شخص پر مرکوز ہے، اور جس شخص پر یہ سب فوکس ہے اس نے ایک ہڈ پہنا ہوا ہے جو ایک سنسان گرافیٹی کورڈ گلی میں اکیلا کھڑا ہے۔ یہ انوائرمنٹ خود ایک پوری کہانی سنا رہا ہے۔ سو دا کروشل پوائنٹ از ٹاپ رائٹ ہڈ میں ایک مخصوص نمبر فلیش ہوتا ہے، 412۔ ڈیٹا کی اس دنیا میں 412 ایک بہت ہی لو اور پریشان کن کریڈٹ سکور ہے۔ الگوریدمز اور آٹومیٹڈ سسٹمز کی نظر میں یہ نمبر کسی بھی شخص کی خریداری کی قوت اور اس کی مالی حیثیت کا ایک میتھمیٹیکل خلاصہ ہے۔ ذرا سوچئے، سسٹم نے اس انسان کی پوری زندگی اور محنت کو محض ان 3 ہندسوں میں قید کر دیا ہے، اور یہی نمبر آگے چل کر مواقع کے تمام دروازے کھولنے یا بند کرنے کی چابی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ سکور آیا کہاں سے؟ اگر ہم انہی ریڈ ریڈ آؤٹس پر غور کریں تو ہمیں وہ را ڈیٹا نظر آتا ہے جو الگوریدم استعمال کر رہا ہے۔ انکم یعنی آمدنی کو یہاں سیدھا لو کا لیبل دیا گیا ہے۔ مقام یعنی لوکیشن ہائی رسک قرار پایا ہے، جس کا تعلق شاید اس گریفٹی والی گلی سے ہو، اور ایجوکیشن کو انسفیشینٹ مارک کیا گیا ہے۔ یہ وہ مخصوص سوشو ایکنامک انپٹس ہیں جنہیں الگوریدم بے دردی سے پروسیس کرتا ہے۔ بس انہی چند میٹرکس کی بنیاد پر ایک انسان کا مکمل ڈیجیٹل خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو سوشیو ایکنامک ڈیٹا انالیسس کہتے ہیں۔ یہاں باٹم لیفٹ پر جو بلو چارٹس اور گرافس ہیں وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح ان تمام عوامل کو نمبرز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا ماحول یا اس کی تعلیم اصل زندگی میں ایک بہت کمپلیکس حقیقت ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن مشین کے اس انالیٹیکل ماڈل میں یہ سب صرف گراف کی لائنز اور بار چارٹس تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حصہ کلیئرلی دکھاتا ہے کہ کس طرح آپ کا ڈیٹا ایک انتہائی کولڈ اور سخت نظام سے گزرتا ہے۔ اور دس بریلینٹلی illustrates ایک بہت ہی زبردست کانٹراسٹ۔ ایک طرف ہمارا ہیومن ایلیمنٹ ہے، وہ جیتا جاگتا انسان جو اس گلی میں کھڑا ہے جس کی اپنی ایک کہانی اور سٹرگلز ہیں، اور دوسری طرف اس انسانی حقیقت کے بالکل برعکس مشین کا ٹھنڈا بے جان نتیجہ ہے پریڈکٹڈ ویلیو لو۔
مشین نے انسانی وجود کی ساری پیچیدگیوں کو اگنور کر کے اسے سمپلی ایک لو نیومیریکل ویلیو میں کنورٹ کر دیا ہے۔ Now what's really interesting about this slide is وہ مخصوص لیبل جو اس ڈیٹا بلاک کے آخر میں چھپا ہوا ہے، اسٹیٹس unworthy یعنی نااہل۔ الگوریدمز کو ہم جنرلی امپارشل اور فیکٹس پر مبنی مانتے ہیں، لیکن unworthy ایک بہت ہی سخت اور اخلاقی لیبل ہے۔ یہ اب صرف ڈیٹا کا تجزیہ نہیں رہا، یہ بیسیکلی ایک آٹومیٹڈ سسٹم کا پاس کیا گیا ایک حتمی فیصلہ ہے جو اس فرد کی انسانی حیثیت کو رد کر رہا ہے۔ یہ سسٹم کا وہ چھپا ہوا پہلو ہے جو انسانی زندگی پر ڈائریکٹ اور گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور پھر سامنے آتا ہے آخری فیصلہ، ایک بڑے سرخ رنگ کے خردرے تھپے کی شکل میں جس پر لکھا ہے ڈینائیڈ۔ اس سارے پروفائلنگ پروسیس کا خوفناک نتیجہ اس ایک لفظ میں سمایا ہوا ہے۔ اس تھپے کا بڑا سائز اور اس کی شدت دکھاتی ہے کہ یہ آخری فیصلہ ہے۔ جب سکیننگ کا عمل ختم ہوتا ہے تو سسٹم اس لفظ کے ذریعے اس شخص پر مواقع کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ لٹرلی ایک ایسی آٹومیٹڈ ججمنٹ جس سے بچ نکلنا ناممکن سا لگتا ہے۔ لیٹس موو ٹو اینڈ سی ہاؤ دس بلز۔ یہاں آ کر یہ پروفائلنگ کا پورا چکر مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اسکینر شروع ہوتا ہے، پھر کن ڈیٹا پوائنٹس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، انہیں چارٹس میں اینالائز کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں انورتھی اور ڈینائڈ جیسا حتمی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ یہ سب مل کر ایک اٹوٹ چکر بناتے ہیں۔ یہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک سسٹم کسی فرد کے ماحول اور اس کی ریالٹی کو بس ایک رسک کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ تو اس سب کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم اور فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب کسی انسانی وجود کو، اس کی پیچیدہ زندگی کو صرف چند رسک میٹرکس اور ڈیٹا پوائنٹس تک محدود کر دیا جائے تو ایک کولڈ آٹومیٹڈ سسٹم صدیوں پرانی معاشرتی اور مجموعی ناانصافیوں کا حساب آخر کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نئے زمانے کی ٹیکنالوجی اور پرانی ناانصافیوں کے درمیان ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔